بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گزرا وقت، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی ملاقات، جبرائیل علیہ السلام کو ان کو تسلی کے کلمات کا کہنا، اور ایسے ہی یوسف کا اس کنویں سے باہر نکلنا اور بھائیوں کا آ کر ان کو تھوڑی قیمت پر قافلے والوں کے ہاتھ فروخت کرنا۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام ایک آزاد بندے تھے، بہت اونچے خاندان سے اعلیٰ نسب والے تھے، جن کا نسب دنیا میں کسی اور کا ایسا نسب نہیں۔ اللہ نے اس بندے کے قسمت میں غلامی کا طوق بھی لکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنا کر بیچ دیے گئے۔ قافلے والے ان کو لے کر فلسطین کے جنگلوں سے چلتے ہیں۔ قرآن کریم کا خاص اسلوب یہ ہے کہ قرآن کریم جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو غیر ضروری تفصیلات ذکر نہیں کرتا، بلکہ واقعے کے اہم حصے کو بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ جن لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین سے خریدا تھا، وہ ان کو لے کر آئے اور لا کر انہوں نے مصر میں ان کو فروخت کر دیا۔ درمیان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، اس کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر کوئی مزید تفصیلات نہیں ملتی۔ بعض علماء نے اس کی تفصیلات مفسرین نے لکھی ہے۔ روح المعانی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت جانے لگے قافلے والوں کے ساتھ، قافلے والوں نے جہاں پڑاؤ ڈال رکھا تھا وہیں قریب میں قبرستان تھا، جس کے اندر یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ مدفون تھیں۔ بھائیوں نے جس وقت یوسف کو بیچا تھا اس قافلے والوں کے ہاتھ میں، قافلے والوں نے بھائیوں نے قافلے والوں سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس غلام کا ذرا خیال رکھنا کہ یہ غلام بہت زیادہ بھاگنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہو یہ یہاں سے نکل جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کا قافلہ وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو یوسف علیہ السلام نے بہتر سمجھا کہ نہیں معلوم زندگی میں دوبارہ اس بستی میں آنا ہو نہیں ہو، یہ موقع اچھا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی والدہ کے قبر پر چلے جائیں اور والدہ کی قبر پر وہاں سے اٹھ کر والدہ کی قبر پر آئے۔ چھوٹے بچے تھے، ماں سے جو انسیت ہوتی ہے بچوں کو وہ ہر بندہ جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے، زار و قطار والدہ کی قبر پر روئے، اور ان کے الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں بعض مفسرین نے کہ وہ الفاظ جو انہوں نے اس موقع پر کہے کہ والدہ آج اے میری ماں تو آج زندہ ہوتی، آج تو دیکھتی کہ تیرا بیٹے یوسف کے ساتھ آج کیا کچھ ہو رہا ہے، آج مجھے آج میری مظلومیت کا خیال نہیں کیا جا رہا، میرے بھائیوں نے آج میرے ساتھ کیا کیا، اور میرا آج سب سے بڑا مجھے غلام بنا کر یہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ قافلے والوں نے بھی راستے میں یوسف علیہ السلام کی اخلاق
اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کا خاص کرم دیکھا تو انہوں نے بھی سمجھ لیا تھا کہ یہ جس غلام کو ہم نے خریدا ہے یہ معمولی غلام نہیں ہے، یہ کوئی عام سا بندہ نہیں ہے بلکہ یہ خاص بندہ ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کو اس سے کوئی مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد تھا یوسف کے ذریعے سے یوسف کو مصر میں بیچ کر بھاری نفع کمانا۔ چنانچہ وہ مصر کے بازار میں لے گئے۔ کیا نظارہ ہوگا اس وقت کا جب ایک غلام نبی زادہ، جس کا باپ نبی، جس کا دادا نبی، جس کا پردادا نبی، ایسا مرتبے والا بچہ غلاموں کی صف کے اندر کھڑا کر بیچا جا رہا ہو، اس وقت کا نظارہ کیا ہی ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس وقت کیا حال ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام شرم کے مارے زار و قطار روتے تھے کہ میرے ساتھ آج یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو مقصود کچھ اور تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وقال الذی اشتراہ، مصر میں جب بیچنے کا وقت آیا، مصر میں ان کو بیچا گیا تو ان کی جو بولی لگی بہت زیادہ، یعنی امید سے زیادہ بولی ان قافلے والوں کو یوسف علیہ السلام کے عوض ملی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جو حسن و جمال دے رکھا تھا، یوسف علیہ السلام کو ایک مرتبہ کوئی دیکھتا تھا وہ بندہ حیران رہ جاتا تھا۔ ہر بندے کی خواہش تھی وہ میں اس کو خریدوں، لیکن اس کا خریدنے والا بھی کوئی معمولی بندہ نہیں تھا، خریدنے والا بھی ایک بڑا بندہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں عزیز مصر کے نام سے یاد کیا ہے، عزیز کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا پھر ہم اسے بیٹا بنا لیں گے۔ عزیز مصر جو تھا وہ مصر کا وزیر خوراک تھا، وزیر خزانہ تھا۔ اس کو جب پتا چلا، منڈی میں وہ آیا، اس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو وہ نگاہ عطا فرماتے ہیں، وہ ایک مرتبہ دیکھ کر چیز کو پرکھ لیتے ہیں یہ کھوٹی ہے یا کھری ہے۔ عزیز مصر نے بھی ایک نگاہ سے دیکھتے ہی اس کو پرکھ لیا۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرماتے تھے دنیا میں تین لوگ بڑے ذہین گزرے ہیں جن کی ایک نگاہ سے انہوں نے پہچان لیا تھا سامنے والے بندے کو، اور انہوں نے ایسی چیز کو پہچانا تھا کہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ ان میں سے ایک بندہ عزیز مصر تھا جس نے یوسف کو ایک نگاہ سے پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد اپنی بیوی سے جو بات کہی وہ کیا بات ہے، اس نے یہی بات کہی تھی اپنی بیوی سے کہ اکریمی مثوا عسى ان ينفعنا، امید ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، او نتخذه ولدا، یا پھر ہم اس کا اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت روانہ ہوئے، قوم شعیب کی بستی کے اندر داخل ہوئے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گئیں کہ یہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے جا کر یہ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اپنے خدمت کے لیے آپ رکھ لیجئے، کام کے لیے رکھ لیجئے، اس لیے بڑی ہمت والا ہے، طاقت والا یہ بندہ ہے۔ ایک نگاہ سے انہوں نے پہچان لیا۔ تیسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کے ساتھ منتخب فرمایا کہ میرے بعد اب خلافت کا کوئی حقدار ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نامزد نہیں کر کے گئے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جان لیا تھا کہ اب اس خلافت کا کوئی صحیح حقدار ہے میرے بعد تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو فرمایا یہ تین لوگوں نے اپنے سامنے پڑے ہوئے ہیرو کو ایک نگاہ سے پہچان لیا تھا کہ یہ کتنے قیمتی چیز ہے۔
ایسے ہی عزیز مصر نے پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہیں سے ایک بات پتہ یہ چلی عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. دین اسلام کے اندر منہ بولا بیٹا اس کو کہتے ہیں متبنا. زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا کہ منہ بولا جو بیٹا ہوتا تھا وہ حقیقی بیٹے کی طرح اس کا معاملہ ہوتا تھا. منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا شمار کیا جاتا تھا. باپ کی وراثت میں جیسے حقیقی بیٹا حصہ پاتا ہے ایسے ہی منہ بولا بیٹا بھی باپ کی وراثت سے وہی پورا حصہ پاتا تھا جیسا حقیقی بیٹا کو ملا کرتا ہے. ایسے ہی اگر منہ بولا بیٹا جو اس کی بیوی ہوا کرتی تھی اس کو وہی مقام ملتا تھا جیسے اپنی سگی بہو کو ملتا ہے. یعنی اگر کوئی اس سے بعد میں نکاح وغیرہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا تھا. زمانہ جاہلیت کے اندر یہ رواج عام تھا. لیکن دین اسلام جب آیا تو دین اسلام نے اس کو بالکل ختم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک صحابی ہے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل میں زید ابن حارثہ جو تھے یہ بھی ایک آزاد بندے تھے. یہ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں سفر میں جا رہے تھے. یہ یمن کے علاقے کے تھے. جب سفر کے اندر جا رہے تھے تو راستے کے اندر کوئی ان کو پکڑ کر لے جا کر کسی نے ان کو بیچ دیا. تو حکیم بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان کو خریدا اور خرید کر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدیہ کر دیا. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے یہ بندہ زید ابن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں آیا تو لوگوں کو بڑی تلاش تھی. ایک مرتبہ حج کے موقع پر یمن کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. اس کے خاندان زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کے بھی کچھ لوگ حج میں آئے ہوئے تھے. زمانہ جاہلیت کی بات میں کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. یہ یمن کے جو لوگ آئے انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ زید ابن حارثہ ہے. یہ جو کھو گیا تھا جس کو لوگ اٹھا کر لے گئے تھے یہ تو آج غلام بنا دیا گیا. لوگ جب یہ حج سے واپس گئے تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو اطلاع کی کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے مکے میں دیکھا ہے, وہ اس حال میں ایسے حالات میں ہمیں ملا تھا اور اس نے بھی پہچان لیا اور ہمیں پوری تصدیق اور ہم خبر صحیح لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں. باپ کا جذبہ جو تھا ایک ہوتا بھی ہے اولاد کی محبت, وہ جوش ماری فوراً وہ اپنے ایک بھائی کو لے کر یمن کے علاقے سے روانہ ہو گئے. مکے آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر پورا معاملہ رکھا کہ یہ زید جو ہے یہ ہمارا بیٹا ہے, یہ کوئی غلام نہیں تھا, اس کو لوگ اٹھا کر لے کے گئے تھے, ہم اچھے خاندان کے ہیں, اونچے خاندان کے لوگ ہیں, ہم کوئی غلام نہیں ہیں, ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا, ہم لینا چاہتے ہیں اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ زید کو میں ابھی بلا لیتا ہوں, باقی اس کو میں اس کے اختیار پر چھوڑتا ہوں, وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بالکل اس کو اجازت ہے, لیکن اگر وہ یہاں رکنا چاہے تو میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا. گھر والوں نے اس کو قبول کر لیا. اللہ کے نبی نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے زید تم ان کو پہچانتے ہو؟ فوراً کہنے لگے یہ تو میرے والد ہیں, یہ میرے چچا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ترجیح دی اور کہا کہ میں اللہ کے نبی ہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں. وہ جانتے تھے کہ میں جس کے پاس رہ رہا ہوں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ تو اللہ کا فضل احسان ہے. جیسے اللہ نے یوسف کو باپ سے جدا کیا تھا, ان کو وہ مصر عطا کیا تھا اور وہ سلطنت عطا کری تھی, اللہ نے مجھے آج میں بھی چونکہ غلام نہیں تھا مجھے بھی غلام کی صفوں میں کھڑا کر دیا گیا. اللہ نے اس کا صلہ مجھے محمد کی شکل میں دیا ہے, میں ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا.
لیکن چونکہ والد دیکھ لیا کہ میرا بیٹا یہاں بہت خوش ہے، بہت اس کو اچھا سب کچھ ملا ہوا ہے، تو والدین بھی خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید کا یہ دیکھا، زید کا یہ جذبہ دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید میرا بیٹا ہے، اور لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا کہا کرتے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ لیکن سن 5 ہجرت سے 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی منہ بولو بیٹے کے تعلق سے، جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے، یعنی دین اسلام نے جو قانون اتارا منہ بولا بیٹوں کے لیے، وہی قانون اتارا کہ جیسا منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے ہوتے ہیں، حقیقی بیٹے شمار کیے جاتے ہیں، یہ تصور غلط ہے، یہ تصور اسلام کے اندر صحیح نہیں ہے۔ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار نہیں دیا گیا، یہ تو باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو، اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالی واللہ یقول الحق ادعوهم لآبائهم، دوسری آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو، یعنی منہ بولے بیٹوں کے لیے حکم دیا گیا ہے شریعت کے اندر کہ ان کو جس نے ان کو پالا ہے لے کر ان کی طرف نسبت مت کرو کہ یہ جیسے مثال کے طور پر بیٹا ہے عبداللہ کا، حقیقی بیٹا ہے عبداللہ کا، لیکن عمر نے اس کو لے کر پال لیا، تو اب عمر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس بیٹے کی نسبت اپنی طرف کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف کرو جس کا وہ حقیقی بیٹا ہے۔ فرمایا ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے کہ تم ان کو اپنے باپوں کے ناموں سے پکارو، یعنی جو لوگ زید ابن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے کہ زید کو محمد کا بیٹا کہتے تھے، ان کو زید کو محمد کا بیٹا نہ کہو بلکہ زید کو حارثہ کا بیٹا کہو، اس لیے کہ زید محمد کا بیٹا نہیں ہے، زید حارثہ کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی بات زیادہ حق ہے اور یہی راستہ زیادہ صحیح ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو کہ کس کا بیٹا ہے، باپ معلوم نہیں ہے تو تمہارے دینی بھائی ہیں، تب بھی تمہیں اجازت نہیں ہے تم اس کی نسبت اپنی طرف کرو۔ اگر ان کے باپ پتہ نہیں ہے، عام طور پر جیسے آشرم وغیرہ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اناتھ بچوں کی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جب بچوں کو رکھ دیا جاتا ہے، بہت سے لوگ ان بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان بچوں کو بھی تم اپنے ناموں سے یاد مت کرو بلکہ وہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تمہیں اگر ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، لہذا تب بھی اجازت نہیں ہے تم اپنے ناموں سے ان کو اپنی اولاد قرار دو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگ غلطی سے زید بن محمد کہہ دیتے تھے، فوراً ان کے منہ سے، چونکہ ہمیشہ انسان جب کوئی چیز بولتا ہے تو زبان پہ وہی آتی ہے، اگر غلطی سے کوئی تم سے ایسی بات نکل جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، منہ بولا بیٹا باپ کی وراثت سے حصہ نہیں پاتا، منہ بولا بیٹے کو اس کے حقیقی باپ کی طرف اس کی نسبت کرنا چاہیے، لے پالک کی طرف اس کی نسبت نہیں کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی بڑا عجیب ہے، اس کے اندر حالانکہ دین اسلام کا اتنا کھلا نظام ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ دین اسلام کی صحیح تعلیم ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ بچوں کو لے کر پال لیتے ہیں، تو ان کے اچھی طرح سمجھنے نہ چاہیے
اگر کوئی بچے کو پالتا ہے اور اگر اس نے اس کو کسی بچے کو لے کر پالا ہے تو وہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے. اب جب وہ بچہ بالغ ہونے کے قریب ہو تو اس بچے کے لیے اس سے پردہ لازمی ہے جس ماں نے اس کو لے کر پالا ہے، اس لیے کہ اس کی حقیقی ماں نہیں ہے. جیسے اجنبی ہے یہ بندہ بھی اجنبی ہے، شریعت حکم دے رہی ہے کہ اس بندے سے پردہ لازمی ہے، جیسے غیر سے پردہ لازمی ہے ایسے اس سے اس کی جو بہنیں ہیں اس سے بھی پردہ لازمی ہے. یعنی خلاصہ یہی ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے ایک ماں کی نسبت اس کو مل جائے گی، اس کو باپ کی نسبت مل جائے گی، تو اس کا حکم الگ ہے. لیکن اگر کسی نے ایسے بچے کو لے کر پالا کہ اس کو دودھ بھی نہیں پلایا تو پھر شریعت کے اندر وہ ایک اجنبی ہے. بلاغت سے پہلے تک تو وہ گھر میں رہ سکتا ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد جیسے اجنبی سے جو حکم ہے وہی سب کچھ احکامات اس کے اوپر بھی جاری ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے دین اسلام کے ذریعے سے. اسی لیے زید ابن حارثہ کی جو بیوی تھیں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان نہ اتفاقی ہوئی اور طلاق ہو گئی. جب ان کی طلاق ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرا. یہ نکاح کیوں کیا؟ چونکہ تصور نہیں کیا جا سکتا اس کا. زمانہ جاہلیت سے ایک نظام چلا آ رہا تھا، اس کو حقیقی بیٹے کی درجہ دیا جاتا تھا، اس کی بیوی کو بہو کا درجہ دیا جاتا تھا. لیکن چونکہ دین اسلام کو اس طرح کے نظام ختم کرنا تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے ان کی جو بیٹی تھی اللہ کے حکم سے زینب بنت جحش رضی اللہ، ان کی جو بیوی تھی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اللہ کے نبی نے نکاح کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اس نظام کو ختم کر دیا. اے لوگو، اب تم اگر لے پالک اولاد کو پالو تو اس کو حقیقی بیٹوں کا درجہ مت دیو. تو بہرحال قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ابھی جو وقال الذی اشتراه من مصر، اللہ تعالی نے مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت سے رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. گویا کہ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ظلم سے نکالا، اللہ نے اندھیرے کنویں کے ظلم سے اور وہاں سے نکالا، اور اللہ نے وہ غلامی کے اس غلامی کے اس حصے سے نکالا اور نکال کر اللہ نے مصر تک حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچایا. اب اللہ تعالی وہاں ان کو وہ مقام عطا کر دیا جیسے ایک اولاد رہتی ہے، ایسے ہی مصر کے یہ عزیز مصر اور اس کی بیوی، ان کا نام مفسرین نے زلیخا لکھا ہے. تو زلیخا اور عزیز مصر یہ دونوں اپنے بچے کو ایسے ہی محبت اور شفقت سے پالتے تھے جیسے حقیقی بچے کو محبت اور شفقت دیتے ہیں، ایسے ہی یوسف علیہ السلام کو بھی حقیقی محبت وہ لوگ دیا کرتے تھے، بہت ادب سے ان کو رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے قدم جمائے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور انہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ کو اپنے کام پر پورا قابو حاصل ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے. اس آیت میں بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں اور اس کے اندر بڑا سبق ہم لوگوں کو اس آیت کے اندر. آج اللہ تعالی انسان کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے تو انسان تھوڑا بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے باپ کی محبت اور شفقتوں سے یوسف کو دور کر دیا، باپ کی محبتوں سے دور ہو گئے، باپ کی پیار جو تھا، باپ کا سب کچھ یوسف کو ملا ہوا تھا وہ سب اللہ نے چھین لیا. یہ بے مقصد نہیں تھا. اللہ نے بھائیوں کا ظلم جو سہنا پڑا یوسف کو، اس کے پیچھے اللہ نے حکمتیں رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے یوسف کو اندھیرے کنویں میں ڈالا، یہ بے حکمت چیزیں نہیں تھیں، اس کے اندر حکمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو غلامی کا طوق پہنا دیا، یہ بے حکمت والی باتیں نہیں تھیں بلکہ اس کے اندر حکمت چھپی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی.
وہ کیا حکمتیں تھیں؟ ذرا آئیں اس کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کا انتخاب کیا تھا، لہذا تقدیر، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ یعقوب کے فرزند کو مصر کا والی بنانا ہے، مصر کا حاکم بنانا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں یوسف کہاں رہتے ہیں؟ یوسف مصر فلسطین کے ایک شہر کنعان میں رہتے ہیں، ایک گاؤں کے اندر رہتے ہیں، چھوٹا سا گاؤں ہے۔ ابھی ایک گاؤں کا بندہ کیا مصر کا بادشاہ بن سکتا ہے؟ گاؤں کا ایک چھوٹا سا بندہ مصر کا بادشاہ بننا کوئی ایسے ہی کھیل ہے؟ کیسے بن جائے گا؟ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے کیسی کیسی تدبیریں اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، انسان کے سمجھ میں نہیں آتی۔ انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس میں حکمت کیا چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے لکھیا کہ مصر کا والی ہمیں بنانا ہے، حاکم بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اب ظاہر سی بات ہے یہاں کا بندہ وہاں کیسے پہنچے، اللہ نے اس کے لیے تدبیریں، کیسی کیسی تدبیریں بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے بھائیوں نے ظلم کرا، ان کے ساتھ ایک وقت آیا کہ وہ غلام بنا کر یہاں سے لے گئے۔ اللہ نے پھر ان کو وہ محبت دی، وہ کشش دی، وہ خوبصورتی دی کہ عزیز مصر کے گھر پہ اللہ نے ان کو پناہ دی۔ یوسف مصر پہنچا دیے گئے۔ اب مصر پہنچ گئے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو، اب ظاہر سی بات ہے اگر ایسے ہی چھوٹے موٹے گھرانے میں چلے جاتے، کوئی چھوٹا موٹا بندہ ان کو خرید لیتا تو وہ مقصد حل نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو خریدوانا کس سے تھا؟ اللہ نے اس بندے کو خریدوایا جو بندہ حکومت کے باغڈور جس کے ہاتھ میں ہے، جو حکومت کے اندر ایک مقام مرتبہ رکھتا ہے، اس عزیز مصر کے ہاتھ میں اللہ نے ان کو فروخت کروایا۔ اس بندے نے اس کو خریدا، اور اللہ نے اس بندے کے ہاتھوں میں کیوں فروخت کروایا؟ علماء نے بڑی باتیں لکھی ہیں اس کے لیے۔ فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ کو امور سلطنت سکھانا تھا یوسف کو۔ اب ظاہر سی بات ہے غلام جو ہوتا ہے وہ تو غلام ہوتا ہے، اب امور سلطنت سیکھے بغیر کوئی بندہ کیا سلطنت چلا سکتا ہے؟ دنیا کا نظام چلا سکتا ہے؟ جب تک انسان کو اس چیز کا علم نہ ہو، انسان اس کام کو کیسا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کو امور سلطنت سکھانا تھی اور سلیقہ حکومت بتانا تھی، اس لیے اللہ نے یوسف کو مصر پہنچایا، اور یوسف کو سرزمین مصر لانے اور بسانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، یوسف کو عزیز مصر کے گھر پر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دانائی اور ایسی باتیں جو عام طور پر باہر نہیں سیکھ